آج 26 جنوری کی تاریخ ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ دن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن کو جب بھی ہر سال 26 جنوری کا دن آتا ہے تو ہندوستانی عوام، سارے ہندوستانی قومی تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ اپنا پیارا وطن ہندوستان انگریزوں کی چال بازی اور عیاری کی وجہ سے ان کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ انگریزوں نے دھیرے دھیرے ہندوستان پر قبضہ کیا اور یہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنایا، ظلم و تشدد کا شکار بناتے تھے۔ ایسے موقع پر ہندوستان کے عظیم رہنماؤں نے چاہا کہ اس دیش کو آزاد کرایا جائے، لہٰذا ان لوگوں نے انتھک کوشش کی، اپنی جان مال کی قربانیاں دیں، تب جا کر 15 اگست 1947 کو اپنا پیارا وطن ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد مرحلہ یہ آیا کہ اب ہندوستان میں کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے، آئین ہونا چاہیے جو اپنا ہو اور اس کی روشنی میں ہندوستان کے لوگ اپنی زندگی گزاریں۔ لہٰذا ہندوستان کے عظیم رہنماؤں نے دستور العمل تیار کرنے کے لیے، آئین ہند تیار کرنے کے لیے 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی، جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں 308 ممبران تھے، اور ان سبوں نے کوششیں کی، کئی سالوں کوشش کی، چنانچہ 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کی کوششوں کے بعد آئین ہند مکمل اور تیار ہو گیا۔ اس کے بعد 26 نومبر 1949 کو یہ اسمبلی میں پیش کیا گیا اور اسے قبول کر لیا گیا، لیکن پھر انتظار کیا گیا کہ اس قانون کو دیکھا جائے اور اس پر پوری طرح سے بحث ہو۔ چنانچہ جو افراد تھے اسمبلی میں، ان سبوں نے آئین ہند کے ہر ایک پوائنٹ پہ کھلی بحث کی اور اس کو دیکھا کہ یہ آئین ہند کس طرح کا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ مکمل دستور العمل ہے، یہ بہت ہی کامیاب ہے، یہ ایک ایسا قانون ہے جس میں تمام شہریوں کو آزادی کے ساتھ، اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت دی گئی ہے، اور برابری اور مساوات کا اس میں حکم تھا، اور سب کے لیے انصاف کی بات کہی گئی، اور آج بھی وہ قانون آئین ہند چل رہا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اسے 24 جنوری 1950 کو تمام ارکان نے اس قانون پر دستخط کر دیے۔ پھر اس کے 2 دن کے بعد 26 جنوری کا انتظار کیا گیا۔ جب 26 جنوری کی یہ خاص تاریخ آئی تھی تو تمام لوگ نے متفقہ طور پر کہا کہ آج سے اس قانون کو، آئین ہند کو نافذ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کو نافذ کیا گیا اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو ہٹا کر ہندوستان کا اپنا قانون نافذ کیا گیا۔ تب سے یہ دیش جمہوری ملک ہو گیا اور جمہوریت کا نفاذ ہو گیا، اور یہ وہ تاریخ تھی جس کو یاد رکھنے کے لیے ہر سال سارے ہندوستانی 26 جنوری کے دن جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ اس لیے طلباء کرام، آپ سبوں سے بھی گزارش ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں، آئین ہند کو پڑھیں، اور اپنے دیش کے امن، سلامتی اور شانتی کے لیے کوشش کیا کریں، دیش سے محبت کریں، وفاداری کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سبوں کو اور تمام دیش واسیوں کو جشن یوم جمہوریہ کی بہت بہت مبارکبادیاں اور ڈھیر ساری شبھ کامنائیں۔